بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھے محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کے لیے اللہ نے ہم سب کو خلق کیا اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ دن ایام عزا کے دن ہیں اور کثرت میں اہل بیت کے جانے والے جگہ جگہ فرش عزا امام حسین کو بچھاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کبھی بھی ذہنوں میں یہ نہ رہے کہ عزاداری ایک رسم کا نام ہے، کہ جس طرح دوسرے مکاتب اپنی رسومات کو انجام دیتے ہیں، اور میں کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ عزاداری ایک رسم ہے۔ جب رسم بن جائے تو فکر نکل جاتی ہے۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے یہ بولا جائے کہ یہ شیعوں کی رسومات ہیں، یہ مثلا فلاں فرقہ کی رسومات ہیں، فرمانی ہمارے یہاں عزاداری ریگولیشن کا نام ہے، ہمارے یہاں عزاداری انقلاب کا نام ہے، ہمارے یہاں عزاداری فکر کی تبدیلی کا نام ہے۔ اور جن معاشروں میں زندہ عزاداریاں ہوتی ہیں انہی معاشروں میں وہ بیٹے پیدا ہوتے ہیں جو دشمن اور طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کبھی نہ سمجھنا کہ عزاداری ایک رسم ہے۔ عزاداری کا مطلب خاص طریقے سے زندگی گزارنا، خاص فکر کو لے کے اپنی زندگی میں آنا، اور دن بدن جیسے دن گزر رہے ہیں خدا اس مکتب کی حقانیت کو ویسے ویسے واضح کرتا ہے کہ آج استعمار کے مقابلے میں، استعماری طاقتوں کے مقابلے میں ان کے خود جوان یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آج اگر کوئی کھڑا ہے تو مکتب شیعہ کھڑا ہے، یعنی یہ کوئی اپنے مکتب کی تعریف نہیں ہے۔ آج ان کے بڑے بڑے جرنلسٹ یہ بول رہے ہیں کہ واقعاً امریکہ کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو کون ہے؟ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ مثلا اگر شیعہ کھڑے ہیں تو یہ کوئی معجزاتی طور پہ ایک فرقہ اٹھتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں، یہ تاریخ کے پنوں میں ایک فکر تھی جو امام حسین نے، واقع کربلا کے بعد دو فکروں نے جنم لیا، ایک فکر ابی عبداللہ الحسین، ایک فکر عموم مسلمانوں کی فکر، اور یہ جو عمومی فکر تھی اس نے اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں معاشروں کو زندگی دینا چاہتا ہوں، فرمایا زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں، زندگی نام ہے اس معاشرے کی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مثلا پاکستانی معاشرہ زندہ معاشرہ ہے یا مردہ معاشرہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے عراقی معاشرہ ایک زندہ معاشرہ ہے یا مردہ معاشرہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ویسٹرن سوسائٹی زندہ معاشرہ ہے یا مردہ معاشرہ ہے؟ پر میں معاشروں کی زندگی کا پتہ ان کی اخلاقیات سے چلتا ہے۔ زندہ معاشرہ وہ ہے جو برائی کو جانے، اچھائی کی پہچان رکھے۔ یہ مردہ معاشرہ ہے جو دیکھے کہ نبی کے نواسے کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے اور خاموشی سے دیکھتا رہے، کیونکہ اس معاشرے میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ معروف اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ میں بتا
کیا ہے، میں بتانے آیا ہوں کہ برائی کیا ہے۔ دوسری طرف وہ معاشرہ ہے جو برائی کو بڑھاتا جا رہا تھا، اور صرف بڑھا نہیں رہا تھا، وہ استدلال کر رہا تھا، کبھی قرآن سے کبھی نبی کی حدیثوں سے، کہ آج انہی کے پڑھے لکھے بچے اپنے مفتیوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ بعض مکاتب کی اساس ہوتی ہے۔ امام نے اساس مکتب کو ہلا دیا اپنے اقدام سے، امام حسین نے ایک ریڈ لائن کھینچی حق و باطل کے درمیان، کہ آج انہی کے مفتیوں سے انہی کے جوان پوچھ رہے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے، جب نبی کا نام کیا مدینے میں اصحاب رسول نہیں تھے؟ کیا ہو زانی بھی ہو، اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے، وہ تجھے دین کے راستے سے بھی ہٹائے، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو۔ اور مشہور زمانہ حدیث جو تقریباً ہر جوان نے میڈیا پہ سنی ہوگی، کہ رسول خدا نے فرمایا اگر چاہے ایسا حاکم تمہارے سروں پہ آ جائے، حبشی کالا غلام، مطلب غیر قرشی، کٹا ہوا کان ہو، کشمش جیسے بال ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، فرمایا اس کے خلاف بھی، تو کہا کہ مدینے کے لوگوں نے اور اصحاب نے وہی کیا جو رسول نے کہا۔ یہ آج برملا باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ کو بچانے کے لیے اگر نبی کی فکر بھی خراب ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہو جائے، کچھ کو بچانے کے لیے اگر قرآن کی روح اور تفسیر پر بھی خدشہ آ جاتا ہے تو ہو جائے۔ اور یہاں تک جوک ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں حدیث بن گئی کہ کہا کہ ایسے بے دین مسلمان جب مر جائیں گے اور قیامت کے دن خدا ان سے کہے گا کہ بتا تو نے بدکاری کیوں کی، تو نے بے دینی کیوں کی، تو نے بدعتوں کو انجام کیوں دیا، تو یہ گنہگار اللہ کو کہے گا کہ پروردگارا تیرا ہی حکم تھا کہ میری اطاعت کرو، اور تیرا ہی حکم تھا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور تیرے ہی رسول کا حکم تھا کہ حاکم چاہے تمہارے دین کو تباہ بھی کرے، تم نے اطاعت کرنی ہے، اس کا گناہ تیرے سر نہیں حاکم کے سر ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کو سمجھائے گا، خدا سیٹسفائی ہو جائے گا، کہے گا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ملائکوں انہیں جنت کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ اب سوچئے کہ وہ مسلمان جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے اور ہر نماز کی 2 رکعت میں سورہ حمد پڑھے اور سورہ حمد میں ایک دعا کرے، اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ چلا یا دکھا یا باقی رکھ، ترجمہ کوئی بھی ہو لیکن مانگ صراط رہا ہے، مجھے راستہ مت والے ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضبناک ہوا، جو گمراہ تھے۔ ایک طرف ڈیلی مسلمان کو کہے کہ تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے اور گمراہوں کے راستے پہ نہیں چلنا، دوسری طرف اسی خدا کا حبیب اگر یہ بولے کہ اگر کوئی گمراہ تجھے گمراہ کرے تو تو نے چلنا ہے، تو جناب اس دعا کا کیا ہوگا، پھر اس نبی کی حدیث کا کیا ہوگا؟ یہ کنٹروڈکشن حدیث اور قرآن اور دعا کے درمیان۔ تو میں مزاحن کہتا ہوں کہ مثلاً ایک بندہ صبح سے شام تک یہ ڈھڈورا پیٹے کہ بھائی مجھے حاکم وہ چاہیے جو نیک ہو، جو نمازی ہو، جو صالح ہو، جو کرپٹ نہ ہو، جو چور نہ ہو، جس نے قوم کا پیسہ لوٹا نہ ہو، جو وعدے کرے تو سچ نبھائے، اور جب ووٹ دینے کی باری آئے تو شریفوں کو جا کے ووٹ دے۔ لوگ تو کہیں گے کہ جناب صبح سے شام تک بات کیا کر رہے تھے اور عمل کیا کر رہے تھے؟ ابن سعد نمازوں میں دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور شام جا کے یزید کو کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ایک طرف ہدایت کی دعا، قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں تقویٰ کا نہیں بولا گیا، جہاں یہ نہیں بولا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا؟ دوسری طرف کہیں کہ رسول نے یہ کہا کہ حاکم چاہے کیسا بھی ہو، ایک کلی حکم جاری کر دیا، فرمایا الملک لمن غلب، ملک اس کا ہے جس کا غلبہ ہے، کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے اور صحیح سند کتابوں میں لکھا ہے، مطلب جو بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا بھی غلبہ ہو جائے، وہ چاہے یزید کا ہو جائے، وہ چاہے فاسق و فاجر کا ہو جائے، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ امت میں تفرقہ نہیں کرنا۔ ایک طرف امت کی اتنی فکر
کہ یزید کے خلاف بھی نہیں اٹھنا تفرقہ نہ ہو جائے، دوسری طرف لاؤڈوں پہ کہیں کہ اگر شیعوں کے مجلس میں گئے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ایک طرف بدعتیں، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کے قتل کے فتوے دینا، دوسری طرف کہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی آ جائے، فاجر بھی آ جائے۔ اب سنو کہ حسین ابن علی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ آج پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، 40,000 فلسطینی مر گئے، یہ وہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا کیسے کھڑے ہوں؟ بچپن سے اس کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ فاسق بھی آ جائے تو چپ رہنا ہے۔ بچپن سے اس کی تربیت ہے، اگر قاتل بھی آ جائے تو چپ رہنا ہے، اگر ظالم بھی آ جائے تو چپ رہنا ہے۔ میں نے کہا ایک قیام دکھاؤ ہمارے بھائیوں کی تاریخ میں کہ بنو عباس کے خلاف کوئی قیام کیا ہو، بنو امیہ کے خلاف کوئی قیام کیا ہو، کیونکہ وہ فکر ہی نہیں تھی کہ ہم نے قیام کرنا ہے۔ یہ ظالموں اور فاسقوں کے مقابلے میں اٹھنا، یہ کردار یا علی کا ہے یا علی کے بیٹوں کا ہے۔ یہ پوری تاریخ میں ایک آئیڈیالوجی تھی امام حسین میں۔ اب اسی وجہ سے کئی لوگ مکتب میں آ رہے ہیں نا، اس مکتب اہل بیت میں جذابیت کیوں ہے؟ کہ تنگ آ گئے ان کے مسلمان بھی، جناب حاکم کیسا بھی ہو قیام نہیں کر سکتے۔ آپ ایک مسلم ملک بتائیے جہاں کوئی ریولیوشن آئی ہو، جہاں حاکموں کے خلاف ان کی عوام کھڑی ہو گئی ہو۔ آج انگریز معاشرے میں تو ریولیوشن آ سکتی ہے، ویسٹرن سوسائٹی میں تو ریولیوشن آ سکتی ہے، لیکن مسلم ممالک میں آپ کو ریولیوشن نظر نہیں آتی۔ بہت بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جو فقہن سنی تھے لیکن فکرن شیعہ تھے۔ مثلا اخوان المسلمین لاکھ اختلاف ہیں، لیکن یہ فکر کے حاکم اگر بدکار ہو ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ مصر میں ہلکی سی انقلاب کی جو جھلک دیتے ہیں یہ اخوان المسلمین، فکر کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فکر سنی فکر نہیں ہے، حاکم کے خلاف اٹھنا یہ شیعی فکر ہے۔ وہاں تو مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے۔ یہ حماس اسی اخوان المسلمین کی کڑی ہے، یہ جماعت اسلامی اسی فکر کی کیا تھی؟ کڑی تھی۔ تبھی ان کے آپ دیکھتے ہیں شیعوں کے ساتھ مراسم اچھے ہوتے ہیں کہ پہلے مولانا تھے جنہوں نے خلافت اور ملوکیت لکھی، پھر اسی پاکستان کے کسی جرنل نے ان پہ قتل کا حکم نامہ صادر کروایا، پھر ان کو بچایا کس نے؟ شیعہ علماء نے بچایا۔ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کا مطلب کیا ہے؟ حاکم تو حاکم ہوتا ہے، الملک لمن غلب، جس کا غلبہ وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اس کی اطاعت امت پر واجب ہے۔ جب آپ نے یہ تقسیم کر دی کہ 4 خلافتیں تھیں باقی ملوکیتیں تھیں، تو آپ نے پوری اساس کو تہس نہس کر دیا کہ مطلب خلیفے کی اطاعت واجب ہے، بادشاہ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ تو پھر ان کا کیا ہوگا جنہوں نے مدینے میں حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ جگہ جگہ کسی کو بچانے کے لیے دین میں کیا ڈالتے گئے؟ دراڑیں ڈالتے گئے۔ اب نتیجہ دیکھو کہ ہمارے یہاں شیعہ معاشروں میں قیادت کن کے پاس رہی؟ علماء کے پاس، کیونکہ علماء کی اصل ڈیوٹی وہی ہے جو ائمہ کی ڈیوٹی ہے۔ ائمہ کا کام تھا لوگوں کو شعور دینا، لوگوں کی فکر کو بیدار کرنا، ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز دلانا کہ یہ جوان یہ جان سکے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جس معاشرے میں یہ ختم ہو گیا کہ جناب اچھائی اور برائی کیا ہے، پھر وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے بھائیوں کا معاشرہ ہے، یہ کھلم کھلا بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس مکتب میں اٹریکشن ہے، کبھی آپ کو مولانا اسحاق جیسے، کبھی آپ کو مرزا جیسے، کبھی آپ کو مفتی ہمدرد جیسے لوگ بارہا اس مکتب میں آتے جاتے ہیں یا قریب ہوتے جاتے ہیں فکر اہل بیت سے، اسی وجہ سے کیونکہ حسین نے انسان کی عقل کو بیدار کیا ہے۔ یہ مکتب مکتب عقل ہے، یہ مکتب مکتب فطرت ہے۔ جب آپ فطری کام کرتے ہو تو دنیا آپ کے کیا ہوتی جاتی ہے؟
قریب ہوتی جاتی ہے. دو معاشرے، ایک وہ اسلام جو مفتیوں نے بتایا، اور وہ اسلام تھا جو حکما کو بچانے کا اسلام تھا. کیونکہ صلح امام حسن کے بعد اور شہادت امام حسین تک تقریباً 20 سے 21 سال کا فاصلہ ہے. فرماتے بنو امیہ نے حدیث بنانے کی فیکٹریاں لگا دیں، صرف امت کو یہ بولنے کے لیے جو حسین نے کیا، جو علی نے کیا، جو حسن ابن علی نے کیا، حاکموں کے خلاف اٹھنا. فرمایا ہم سد باب کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد کسی میں جرت ہی نہ ہو کہ حاکم کے خلاف کیا کرے، قیام کرے. تو پھر کہا کہ رسول نے فرمایا کہ حاکم کیسا بھی ہو، ظالم ہو، سینکڑوں احادیث ہیں جو عقل سے نہیں ملتی، قرآن کی تفسیر روح سے نہیں ملتی. اب فرمایا امام حسین نے قیام کیا. تو سوال یہ ہے جو حسین نے کیا وہ صحیح تھا یا مدینے میں بیٹھے ہوئے نے کیا وہ صحیح تھا؟ تو کہتے ہیں مدینے میں بیٹھے ہوئے نے رسول کی فرامین پہ عمل کیا. تو سوال ہے پھر حسین نے کیا کیا؟ میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد مکتب ہے کہ جس کی نسلیں محبت اور نفرت میں کنفیوز نہیں ہیں. آپ کے نعروں کی قدر کرتا ہوں، بس کیونکہ ٹائم کم ہے، جلدی جلدی سے ڈیلیور ہو سکے میں کرنا چاہ رہا ہوں. فرمائیے فکر اور آئیڈیالوجی کس کی تھی؟ امام حسین کی آئیڈیالوجی تھی. اب سوال ہے کہ انہوں نے عمل کیا نبی کی حدیثوں پہ، امام حسین نے کیا کیا؟ کہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ، اس مکتب کی خوبی ہے کہ اہل بیت نے ہماری محبتوں اور نفرتوں کو مکس نہیں کیا. بالکل ہم کلیئر ہیں، اٹل فیصلہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کلیئر کیا اہل بیت رسول نے. کہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ پوچھو یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، تو برملا کہتا ہے بھیجنی چاہیے، کنفیوز نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے، میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. لیکن ان کے بڑے سے بڑے مفتی سے جا کے پوچھئے یزید پہ لعنت بھیجنی ہے کہ نہیں، پہلے سوچتے ہیں، 10 بار سوچتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی کہ بھیجیں کہ نہیں. ہمارے یہاں پتا ہے کہ قاتل کا مقام کیا ہے اور مقتول کا مقام کیا ہے، لیکن وہاں اتنا امتوں کو کنفیوز کر دیا کہ کہا کہ قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا. یہ لائن اگر کھینچی تو آل رسول نے کھینچی کہ آپ کی محبتوں کو کنفرم کیا، آپ کی نفرتوں کو کنفرم کیا. تبھی اس مکتب میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ جذابیت رکھی ہے. اب سمجھ آتا ہے کہ نبی نے کیوں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کہ جب لوگ تجھے گمراہ کریں کہ محمد نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا کہ حاکم کیسا ہو، فاسق بھی کیسا ہو، اس کی اطاعت کرنی ہے. پر میں لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھنا، اگر محمد کے کردار کو دیکھنا ہے تو حسین کی رفتار کو دیکھنا. کردار حسین بتائے گا. فرمایا جب امت کنفیوز ہو جائے کہ جناب کہاں جانا ہے جمل میں، کہاں جانا ہے صفین میں، فرمایا کنفیوز نہیں ہونا. میں نے کہا کہ علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی کھڑے ہو جائیں وہیں سے حق کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو یہ مکتب وہ تھا جس نے 2 فکریں بنائی. ایک وہ امت بنی جس نے ظالموں کے خلاف قیام کیا، فاسقوں کے خلاف قیام کیا. پھر ایک امت کا وہ بہت بڑا طبقہ بنا جس نے کہا کہ نہیں جناب حاکم کیسا بھی ہو ہم اٹھ نہیں سکیں گے. اب یہ وہ طبقہ تھا جس پہ ظلم ہوتا رہا اور ظلم کے نیچے دبتا رہا، پستا رہا، مختلف بادشاہتوں کے نیچے، کبھی عباسی، کبھی اموی، کبھی عثمانی، مختلف بادشاہتیں جو آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہیں. مسلمانوں کی نہ فکر کے خلاف آواز بلند کرنا رہا. لیکن فرمایا اسی طبقے میں
اہل بیت کی فکر والا ایک طبقہ رہا۔ آج مجھے بتائیے ہمارے بھائیوں کے یہاں ایک عالم کی ویلیو کیا ہے، اور مکتب شیعہ میں ایک عالم کی ویلیو کتنی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں آئیڈیالوجی اہل بیت نے دین العلماء ورثۃ الانبیاء، اور بتا دیا کہ عالم کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے کی اصلاح، عالم کی ڈیوٹی ہے انہیں بتائے کہ فاسق کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، عالم کی ڈیوٹی ہے انہیں بتائے کہ فسق و فجور کے مقابلے میں آواز کو بلند کرنا ہے۔ لیکن وہاں چلے جائیے، مولویوں کی ذمہ داری صرف نکاح پڑھانا، جنازے پڑھانا، کہہ رہے ہیں حلوے کھانا، یعنی وزیر اعظم کا نکاح ہوگا تو مولوی صاحب ٹیبل پہ، اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو مولوی صاحب دعا کرائیں گے، حاکم کیسا بھی آ جائے اس نے تو دعا کرانی ہے، حاکم کیسا بھی آ جائے اس نے تو اس کی چاپلوسیاں کرنی ہے، پچھلے والا ہو تو اس کی بھی تعریف، آج والا ہو تو اس کی بھی تعریف، کل کون آئے گا یہ نہیں سوچتے کا، کیونکہ نبی نے کہا حاکم کیسا بھی ہو۔ لیکن ہمارے مکتب میں یہ فکر نہیں تھی کہ ایک مولوی کا کام جنازہ پڑھانا ہے مثلا، یہ تو معاشرے کی جہالت ہے، ورنہ خود نکاح میں افضلیت یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود پڑھے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جنم پا گئے جو معاشرہ سنیت کا معاشرہ تھا، ورنہ مکتب اہل بیت میں یا حدیث میں پڑھیں جناب خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا؟ مشہور ہے کہ جناب ابو طالب نے پڑھا، نہیں میرے عزیز، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح خود جناب خدیجہ نے پڑھا، کیونکہ نکاح نام ہے عقد کا، عقد کا مطلب معاملہ، یہ ٹشو میرا ہے، میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچوں گا؟ میں نے کہا میں 100 میں بیچوں گا، آپ نے کہا مجھے قبول ہے، آپ کا ہوا۔ عورت مرد کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، عقد باندھتی ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض، اب وہ جتنا بولے وہ اس کی مرضی۔ ان شرائط میں میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، مرد شرائط کو قبول کرتا ہے، قیمت کو ادا کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ جب مولانا نکاح پڑھتے ہیں تو وہ وکالت لیتے ہیں، وکالت کا مطلب پڑھنا اسے ہے، لیکن پڑھ یہ رہا ہے وکیل بن کے، پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں اصل ڈیوٹی عالم کی یہ نہیں کہ نکاح پڑھائے۔ کیوں ڈیوٹی نہیں؟ کیوں کہا کہ عورت کے لیے افضلیت ہے، کسی جنگل میں مرد اور عورت تک و تنہا، اسی لیے ہمارے ہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی، طلاق میں ضرورت پڑتی ہے۔ جنگل میں ایک مرد اور عورت اکیلے ہیں، ڈھونڈتے پھریں گے مولانا مل جائے، مولوی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا بھائی؟ خود بی بی حوا نے پڑھا ہوگا نا۔ جب کوئی ہے ہی نہیں، مرد اور عورت اکیلے، نکاح کون پڑھائے گا؟ کہ جنازہ تو مولوی پڑھائیں گے بھائی، کبھی حادثہ ہو گیا سفر میں، والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اب جنازہ مولوی ڈھونڈتے پھرو گے۔ یہ تو وہ معلومات اولیہ ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے کیا جاتا ہے، دفن کیسے کیا جاتا ہے، نماز جماعت کون پڑھائے گا؟ کوئی شرط نہیں ہے مولانا ہو، قرأت صحیح ہونی چاہیے، بندہ عادل ہونا چاہیے، معاشرے میں اچھا نام ہو، آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن کا نہیں، خطبہ جمعہ عام آدمی نہیں دے سکتا، یہ عالم کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ نیشن کو ایڈریس کر رہا ہے، علم کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کی تربیت کرنی ہے، علم کی ضرورت ہے۔ تو ایک وہ معاشرہ جس نے مولویوں کو محدود کر دیا نکاح خوانی میں، جنازے پڑھانے میں، اب خدا نہ خواستہ ان کے معاشرے مولوی صاحب تیرا کام مسجد تک ہے، سیاست میں کیا کر رہے ہو؟ ایک ان کے اندر مولانا اٹھا طاہر القادری صاحب، کیا حال کیا اس کا؟ وہ کہتے ہیں میں اب پاکستان نہیں آؤں گا، پاکستانیوں نے مجھے مایوس کیا۔ بھائی کیسے مایوس نہ کریں، آپ کے بڑے بڑوں نے کہا کہ حاکم کے خلاف اٹھنا حرام ہے۔ آپ نے فکر ہی نہیں دی قوموں کو کہ ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، آپ نے فکر ہی نہیں دی اپنے قوموں کو کہ فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ یہ تو ایران کے ایک مولانا تھے جنہوں نے شہنشاہیت کے تختے کو الٹ دیا، یہ خمینی کی طاقت نہیں تھی، یہ حسین کی آئیڈیالوجی کی طاقت تھی۔
جس نے کہا کہ عزائے حسین کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی اور برائی کو بلند کرو اور بتاؤ کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، تاکہ حاکم کوئی بھی بنے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ میں اسلامی احکامات کو پامال نہیں کر سکتا، کیونکہ امت بیدار ہے۔ امام حسین حکومت کو حاصل کرنے نہیں گئے کہ ہم نے صلح پہ یہی لکھا تھا کہ اپنے بعد حاکم کسی کو نہیں بناؤ گے، حاکم اسے بناؤ گے جسے امت تسلیم کرے۔ وہی ڈیموکریسی کا کانسیپٹ، جسے امت مانے۔ پر میں ہماری ضد تھوڑی ہے کہ ہم حاکم بنے، حکم خدا ہے، لیکن حکم خدا بھی امپلیمنٹ تبھی ہوگا جب عوام ایکسیپٹ کرے۔ اگر عوام علی کو پسند نہیں کرتی تو مولا علی گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں، نبی نے اعلان کیا کہ اگر تمہیں علی نہیں چاہیے تو علی گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ چوتھی خلافت بھی جب آئی تو امیر المومنین ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، جب عوام نے کہا تو امیر المومنین تختہ خلافت پر آئے۔ جب لوگوں نے خط لکھے تو امام حسین لوگوں کی فریاد پہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ امام تبھی آتے ہیں جب لوگ بلاتے ہیں، لوگ نہ چاہیں خدا تب تک پردے غیب سے امام کو باہر نہیں لاتا۔ یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ اب ایک مردہ معاشرہ جنہوں نے کہا کہ فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو، اور آخر میں تو اخیر کر دی، کہتے ہیں نا یہ ورژن یہ ترقی کرتے گئے۔ پہلے کہا حاکم فاسق ہے، اس کے خلاف بول نہیں سکتے، دل میں نفرت ضرور رکھ سکتے ہو۔ پھر کہا فاسق ہے، اب دل میں بھی برا نہیں سوچ سکتے۔ پھر کہا کہ معاشرے میں جا کے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں تک لکھ دیا اگر اسی بدبخت حاکم کے خلاف اگر امت سے نکل کے کوئی قیام کرتا ہے، یہ لفظ آپ سنتے ہو نا جماعت، امت کی جماعت سے نکل کے حاکم کے خلاف قیام کرتا ہے تو کہا قد رفض، وہ کیا بنا؟ رافضی بنا۔ پھر فرمایا اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کرنا واجب ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب سائیکولوجی سمجھ آئی۔ قاضی شرح نے فتویٰ دیا کہ حسین واجب القتل ہے۔ انہی حدیثوں کی بنیاد کو رکھے اب انسان سوچے کہ اس جھوٹی گھڑی ہوئی حدیثوں کو مانو گے یا اپنی فطرت، اپنی عقل اور قرآن کے احکام کو سامنے رکھو گے کہ یرثھا الا عبادی الصالحین۔ خدا کہتا ہے میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو ملے، نہ کہ کسی فاسق کو ملے۔ جناب اگر کوئی فاسق آ گیا تو معاشرے میں دینداری، معاشرے میں اسلام کو کیسے پھیلایا جائے گا؟ دوسرا یہ بتاؤ، ایک معاشرہ وہ جس کا لیڈر وہ جسے کہا گیا انک علی خلق عظیم، اے محمد تو بلند ترین اخلاق پر ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اسی لیے تاکہ لوگوں کی اخلاقیات کو بلند کروں۔ دوسری طرف یہ کہو کہ حاکم کتنا بھی برا ہو، کہ وہ رسول جس نے کہا بیٹیوں کو زندہ دگور نہ کرو، وہ رسول جس نے اخلاقیات کا، جس نے انسانیت کا، یہاں تک بولا کہ حیوانوں کو بھی نہ مارا کرو، اس قدر عدالت کا پیمانہ بتا کر گئے، اور پھر وہی نبی کہہ کر جائیں کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف نہ اٹھنا۔ اور یہ تو بتاؤ اس دین کو ویسٹرن دنیا کے سامنے رکھو گے، کیا وہ قبول کریں گے اس اسلام کو؟ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک پڑھا لکھا جوان کسی انگریز کو بولو گے کہ بھائی ہمارے دین کا قانون ہے کہ فاسق و فاجر بھی آ جائے اس کے خلاف قیام نہیں کرنا، پھر کس منہ سے اسرائیل کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ کہانا الملک لمن غلب، جس کا غلبہ اس کی اطاعت واجب، تو فلسطین میں غلبہ کس کا ہے؟ پھر تو اسرائیل کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے نا۔ یہ نعمت ہے اس مکتب کی کہ آپ کی نسلوں کو تباہی سے بچایا گیا۔ امام حسین نے ایک فکر دی کہ فرمایا خالص دین اگر ملے گا تو در محمد اور آل محمد سے ملے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا ختم الانبیاء برمتر سلام۔ نگری میں اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ آل رسول ہے۔ تبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ کشتی نجات ہیں، یہ چراغ ہدایت ہیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل کیا ہے؟ یہ آل رسول ہے۔ اس رسی کو تھامو گے تو کبھی گمراہی میں نہیں جاؤ گے۔ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو بصیر بنایا،
سبحان اللہ. فرمایا جب تک بندہ بصیر نہیں تب تک حق و باطل کی پہچان نہیں کر سکتا. آنکھوں سے دیکھتے تو سب ہیں پر دل کی آنکھ کسی کسی کی روشن ہوتی ہے. جو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. خلاصہ کر رہا ہوں، اہل بیت نے اس مکتب کو چلانے کے لیے، میں نے اشرا پورا اس پہ پڑھا ہے کہ اہل بیت نے ایک نیٹ ورک بنایا. واہ 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 واہ. شیعت معجزاتی مکتب نہیں ہے نہیں ہے. کہ وہ بولیں کہ عبداللہ ابن سبا آیا اور مکتب بنا دیا. بھائی تم بھی تو پھر ایسے عبداللہ سبا پیدا کرو نا جو اتنا منظم مکتب بنائیں. یہ حادثاتی مکتب نہیں ہے اور نہ ہی حادثات سے ختم ہونے والا ہے. واہ واہ واہ. مکتب اہل بیت ایک سسٹم کا نام ہے اور اس کے قوانین ہیں. اس کی تربیت خود اہل بیت نے کی ہے. کہ ہم سمجھیں کہ مثلا ڈیرہ غازی خان میں 4 مجلسیں ہوئیں اور لوگ شیعہ ہو گئے. نہیں میرے بابا، اس طرح نہیں ہوتا. 4 جلوس نکلے اور مطلب شیعت بڑھ گئی نہیں. ایک قانون ہے، ایک اصول ہے. کہ آپ دیکھتے ہو کہ کربلا میں امام حسین بلا رہے ہیں، 72 امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں. پورا مسلم معاشرہ امام حسین کے پیچھے نہیں ہے. 24 سال آپ کے امام زین العابدین گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. تو لوگوں کا تصور یہ ہے کہ چوتھے امام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے. وہ امام کیسا جو کچھ نہ کرے. ایک لمحہ امام خاموش نہیں بیٹھتا. وہ معاشرے کی طرف وہ تربیت مجھے نظر ہو گیا کہ آپ اچانک سنتے ہو کہ 5ویں امام کے زمانے میں قوم کے اندر ایک اشعری فیملی اعلان کرتی ہے کہ ہم شیعہ ہوتے ہیں اور ان ایک فیملی کے 11 افراد پہلے شیعہ ہوتے ہیں اور 11 افراد کے بعد پورا کاشان شیعہ، پورا شہر ریش شیعہ، بخارا شیعہ، آباد شیعہ، بصرہ شیعہ، بغداد شیعہ. حکومت ان کی، پیسہ ان کے پاس، پاور ان. یہ کیا ہو رہا تھا کہ اچانک لوگ نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم مکتب اہل بیت میں جانا چاہتے ہیں. یہ اہل بیت اندر خانہ سیکرٹلی قوموں کی کیا کر رہے تھے؟ تربیت کر رہے تھے. کہ 6 امام کے زمانے میں والی بحرین آتا ہے اور کہتے ہیں اس زمانے میں 7 لاکھ درہم خمس لے کے امام کے پاس پہنچتا ہے. اگر اس زمانے کے 7 لاکھ درہموں کو آج کے زمانے میں کنورٹ کیا جائے تو 400 کروڑ بنتا ہے. مطلب اتنا سسٹم ڈیولپ ہو چکا فوراً چوتھے امام کے بعد کہ مختلف جگہوں سے اماموں کے پاس پیسہ آنا بھی شروع ہو گیا. سسٹم آف اکنامک، ایک مضبوط اکنامیکل سسٹم اہل بیت نے بنا کر دیا جس کی وجہ سے مکتب کا نیٹ ورک چلا. تو یہ بعض مورخ اہل سنت جب سخاوتوں کو بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں کو موسیٰ کاظم نے 30,000 درہم دی. کہتے ہیں حاکم کے پاس فقیر جاتے تھے، حاکم 14 درہم دیتا تھا. موسیٰ کاظم کے در پہ آتے تھے، یہ 140 درہم دے دیتے تھے. کہ حاکموں کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا آل رسول کے پاس تھا. پریشان تھے آتا کہاں سے ہے، یہ دن بدن شیعہ بڑھ کیسے رہے ہیں. میرے عزیز تربیت کی ایک ایسا معاشرہ جو امام کش تھا، اس معاشرے کو زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا. یہ راتوں راتوں میں نہیں ہوتا. یہ محنتیں، یہ زحمتیں، یہ تربیتیں، یہ شاگرد پروری، یہ یتیم پروری، یہ سوشل ورک جو معاشرے میں اہل بیت نے کیا، جس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فکر اہل بیت کیا لیتی ہے، جنم لیتی ہے. اور پھر سخاوت کو بیان کرتا ہے کہ جعفر صادق اتنے سخی تھے کہ جب 7 لاکھ درہم لے کر آیا انہوں نے لیے، جنت کی بشارت دی اور اسے پھر 7 کے 7 لاکھ واپس بھی کر دیے. لیکن یہ نہیں لکھا واپس کیوں کیے، کیونکہ اسے نہیں پتا. یہ نہیں لکھا کہ 30,000 درہم ایک بندے کو دے دیتے ہیں، وہ تو لکھتا ہے سخاوتن. لیکن معاملہ سخاوت کا یہاں نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ ایک بندہ بحرین سے 7 لاکھ لے کر آتا ہے، حکومت کا عہدیدار تھا. امام نے پھر واپس دیے، کچھ سمجھا کر دیے ہوں گے نا، وہاں جانا. کیا مور دین 85% آپ دیکھتے ہیں کہ بحرین کے لوگ آشیاں ہیں. یہ ہڈن تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. پاور حکومت کے پاس، سب کچھ حکومت کے پاس. ایک بصیرت کی ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں. ایسا معاشرہ جس میں کھلم کھلا اہل بیت اپنے جانشینوں کا بھی اعلان نہیں کر پا رہے. مطلب اگر 6 امام بتا دے میرا جانشین فلاں ہے تو شاید ان کو قتل کر دیا جائے. اب لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ظلم کا مقابلہ بھی کرنا ہے.
اور یہ بھی بتانا ہے کہ میرے بعد امام کون ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں 5 امامی 6 امامی یہ فرقے کیوں بنے؟ کیونکہ پریشان تھے کہ واقعاً امام کون ہے. بچا وہ جو بصیر بنا، بچا وہ جس نے اصول اہل بیت پڑھے، بچا وہ جو اس اہل بیت کے بنائے ہوئے نیٹ ورک کے ساتھ کیا رہا؟ متمسک رہا. کہیں وقت امام دنیا سے رخصت ہوئے، وصیت نامہ دے کر گئے. منصور دوانقی نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بتاؤ اعلان میں پتہ چلے جو جانشینوں سے پکڑ کے لانا، تاکہ معاملے کو یہیں ختم کر دیں، ہدایت کا سلسلہ اور چراغ یہیں کیا ہو جائے؟ بجھ جائے. اب سپاہی کھڑے ہیں، پکڑنے والے کھڑے ہیں، جاسوس کھڑے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے ہیں کہ بس پتہ چل جائے کہ جانشین کون ہے. وصیت نامہ پڑھا. امام نے کہا میرے 5 جانشین ہیں. کہا جس کا پتہ لگے جانشینوں سے پکڑ کے لاؤ. کہا میرے 5 جانشین ہیں. پہلا جانشین منصور دوانقی، قوم کو بصیر بنا کے چلے گئے، اتنا سکھا کر گئے کہ نظام امامت کیا ہوتا ہے کہ آگے سمجھدار سمجھ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. چھوڑ کے نہیں گئے. نبی جب کہتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے. یہ وہ بصیرت اور آنکھ کو کھولنے کے لیے وہ اصول تھے جو رسول دے کر جا رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کو کہہ کر جا رہے ہیں جب فلاں جگہ سے گزرو اور وہاں کے کتے بھونکیں تو سمجھ جانا یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے. جب زبیر کو کہہ کے جا رہے ہیں زبیر جس علی کو دیکھ رہے ہو اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا. جب محمد کو کہہ کر جائے کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی، یہ بصیر بنانے کے لیے کلو دے کر جا رہے ہیں کہ جب پھنسو تو میں بتا کے جا رہا ہوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس سے واضح کہ کہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا جنت کا جوان کا سردار اپنے نانا کی سیرت کے خلاف چل سکتا ہے؟ یہ کلو دے کر جا رہے ہیں. فرمایا میرے 5 جانشین ہیں. پہلا منصور دوانقی، دوسرا والی مدینہ، دونوں ظالم جو جاہل تھے وہ مبہوت رہ گئے، جو پکڑنے آئے تھے وہ پریشان ہو گئے. اب منصور کو کیسے پکڑیں، وہ تو حاکم ہے. کا تیسرا میرا جانشین میری زوجہ، چوتھے میرے جانشین بیٹا عبداللہ جو جسمانی طور پر معذور تھے، 5ویں میرے جانشین موسیٰ کاظم. کہتے ہیں جو پکڑنے آئے تھے وہ بھی اپنے گھر چلے گئے، جو سادہ تھے وہ سر کھجلانے لگے. جناب پوری زندگی جس کی امام نے مخالفت کی اسے جانشین کیسے بنائیں؟ کہتے ہیں خبر پہنچی کوفے میں، قبر امیر المومنین پہ ابو حمزہ سمالی بیٹھے تھے، درس تفسیر قرآن دے رہے تھے. ایک شخص دوڑا آیا، ابو حمزہ سمالی مصیبت آ گئی. کیا ہوا؟ کہ امام وقت دنیا سے چلے گئے. کہتے ابو حمزہ نے سنا، غم طاری ہوا، غش کھا کے گرا. جب آنکھیں کھلی تو پہلا سوال کیا جانشین کون ہے؟ کہ ہم پریشان ہیں، ایسی وصیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کہ رے منصور والی مدینہ، زوجہ وہ بیٹا جو معذور ہے، 5واں وہ بیٹا جن کا نام موسیٰ کاظم ہے. کہتے ابو حمزہ سمالی نے چہرے پہ مسکراتے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے امام جعفر کے ہاتھوں ہماری ہدایت فرمائی. پریشان ہو گئے. پریشان ہو ابو حمزہ سمالی، ہم ابہام میں ہیں کہ جانشین کون ہے، اور تم کہہ رہے ہو خدا کا شکر ہدایت دی. کہ وہ اپنی زندگی میں بتا کر گئے تھے کہ شرائط امامت کیا ہیں. یہ وصیت یا مان نہیں، یہ شرائط امامت کو بیان کہ شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا. تو وہ حاکم مدینہ ظالم، منصور دوانقی ظالم، تو یہ دونوں تو امام نہیں ہو سکتے.
پھر شرائط امامت میں ہے کہ جتنے اماموں کا ذکر کیا کسی کوئی بھی ایک امام عورت نہیں ہے تو ان کی زوجہ بھی امام نہیں ہو سکتی. پھر شرائط امام میں ہے کہ امام کے اندر نہ ظاہری عیب ہوتا ہے نہ باطنی عیب ہوتا ہے. امام کے بدن میں نقص نہیں ہوتا. تو فرمایا یہ جو بیٹا ہے یہ ظاہری اعتبار سے معذور ہے تو یہ بھی امام نہیں ہوتا. تو بس بچے ایک اور نام ہے موسیٰ کاظم. یہ وہ نیٹ ورک ہے جس میں کیا دے کر گئے؟ بصیرت دے کر گئے. اب میں نیٹ ورک کا میپ بنا رہا ہوں اور ذہنوں میں بٹھا دیجئے. فرمایا اس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن. اس نظام کو چلانے والے دو ہی ہیں، اہل بیت اور قرآن. اگر حدیث آ جائے قرآن سے ملاؤ، اگر نہ ملے تو دیوار پہ مار دو. اگر لوگوں کے کردار سامنے آ جائیں اور کردار اہل بیت سے ملاؤ، اگر ان کے مقابلے میں ہے تو اس شخصیت کو بھی کیا کر دو؟ دیوار پہ مار دو. یہ دو ہی پلر بنائے کس کے لیے؟ معیار حق و باطل بنانے کے لیے. تو یہ نیٹ ورک ہے، چلانے والے کون؟ اہل بیت اور قرآن. فرمایا ہر درخت کہیں نہ کہیں سے فیڈنگ لیتا ہے. ایک درخت کھڑا ہے، اس درخت کو تنومند اور طاقتور، وہاں کی مٹی، وہاں کا پانی، وہاں کی ہوا. اب یہ جو نیٹ ورک ہے یہ فیڈنگ کہاں سے لے رہا ہے؟ مطلب رسول خدا اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں. تغذیہ، غذا، فیڈنگ کہاں سے مل رہی ہے نیٹ ورک کو چلانے کے؟ تو ہم کہتے ہیں وحی الہی. اور اس وحی کا جو تعلق ہے کہتے ہیں اس کا تعلق ہے عقل اور فطرت سے. اس نیٹ ورک کو جو فیڈنگ مل رہی ہے اس کا نام ہے عقل اور فطرت. تبھی آپ کی فقہ کے جتنے فتاوی ہیں ان کا تعلق فطرت سے بہت قریب ہے. کہ ہم کہتے ہیں مثلا کوئی شوہر غصے میں آیا اور بیوی کو بول دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی. فطرت ہے. غصے میں انسان جو کرتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، جس طرح نشے میں نہیں ہوتا. تو کہ غصے میں لاکھ مرتبہ بھی طلاق دے طلاق نہیں ہوتی. لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا نہیں، جتنے ڈراموں میں نکاح ہوئے وہ بھی ہو گئے. لکھا جناب ابھی تک میرے 400 خواتین کے ساتھ ڈراموں میں نکاح ہو چکے ہیں. بتاؤ پہلی والی صحیح ہیں؟ 4 تک کون سی ہیں؟ ایک مسئلہ طلاق کی وجہ سے ایران کو مسلمان بنایا عمر نے، شیعہ بنایا عقل نے. ایک مسئلہ طلاق، بادشاہ نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی. قصہ آپ سینکڑوں بار سن چکے ہیں ممبر سے. اور مفتیوں نے کہا جناب حلالہ ہوگا. آغا ہلی وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں اور عاقلانہ طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ فقہ کس سے لینی چاہیے. واقعہ سنا ہوا آپ لوگوں نے، سینکڑوں بار سنا ہوا. بادشاہ بھی مان جاتا ہے کہ واقعا مجھے تو فقہ اسی سے لینی چاہیے نا جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہو، جو 80 سال 110 سال بعد میں پیدا ہوئے. انہیں کیا پتا کہ محمد کا حکم کیا ہے. انہی فقہی مسائل کی وجہ سے آقا تیجانی سماوی 5 لاکھ کے قریب شیعہ بنا ٹیونس میں، فقہی مسائل کی وجہ سے، مسئلہ رضاعت کی وجہ سے. کیونکہ یہاں پہ جو احکام ہیں ان کا تعلق عقل سے بہت ہے. تبھی آج ان کا ایک مفتی جوان، مفتی ہمدرد، یہ بہت پیارا سوال کرتا، میں نے کسی اور سے نہیں سنا، اور اس سوال نے کئی لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا کے کھڑا کر دیا. اس نے کہا میں جوانان اہل سنت سے کہتا ہوں کہ ہمیں کس نے پابند کیا کہ جب کوئی فقہی مسئلہ ہو تو ہم نے صرف 4 سے پوچھنا ہے، 5ویں کے پاس نہیں جا سکتے. کہ بھائی میں نے نماز کیسے پڑھنی؟ امام ابو حنیفہ بتائیے. میں نے نماز کیسے پڑھی؟ امام مالک بتائیے. میں نے نماز کیسے پڑھی؟ امام حنبل بتائیے. میں نے نماز کیسے پڑھی؟ امام شافعی بتائیے. کہ یہ ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم نہ پوچھیں کہ جعفر صادق آپ بھی تو بتائیے. مطلب ہم کہیں کہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب نمازوں کی باری آئے تو ہم سب سے پوچھیں، لیکن فرزند رسول سے نہیں پوچھ سکتے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ واقعی وہ اپنے مفتیوں کے پاس جا رہے، بھائی کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اگر 4 لوگ مسند پہ بیٹھے ہیں، فقہ اور احادیث کے علم میں ماہر ہیں، تو 5واں بھی تو وہی ہے نا جو ان 4 کا استاد ہے. آج عقل
ایکٹیو ہو رہی ہے. میں نے کہا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا زمانہ ہے, اور میں نے پیشن گوئی کی ہے. میں نے کہا 7-8 سال کے بعد ان کے جوان مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے. کیوں پہلے یہ ہوتا تھا, اگر کئی مومن کہتے ہیں مولانا مثلا محمد علی مرزا اتنا سچ کہہ گیا, آپ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میں نے کہا کیونکہ وہ اپنے اصول کو جو بیان کرتا تھا اس کے خلاف چل رہا ہے. وہ کیا اصول بیان کرتا تھا کہ نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں, مطلب بابوں والا بھی نہیں ہوں بابی بھی نہیں. بابوں والا بولتا ہے بریلویوں کو, وہابی بولتا ہے تکفیریوں کو. کہتا ہے نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں. لیکن آج تک 2 بابوں سے اس کی جان نہیں چھوٹی. ایک ہے بابا بخاری, ایک ہے بابا مسلم. وہ 2 کتابوں میں جو آیا کہتا ہے یہ صحیح ہے. تو اب ان کتابوں سے جب تک آزاد نہیں ہوگا تو علی کے باب تک نہیں پہنچے گا. رسول فرماتے ہیں ایک ہی باب ہے, اردو والا نہیں عربی والا, وہ ہے باب مدینۃ العلم. جو کہتا نبی نے کہا رونا یہ بدعت ہے, یہ ہے, یہ ساری کہاں سے حدیثیں لیتا ہے؟ بخاری سے. قبروں کو گرا دو, بخاری سے. پھر یہ بھی تو بخاری میں لکھا ہے نا کہ حاکم فاسق ہو, فاجر ہو, ظالم ہو, اس کے خلاف بول نہیں سکتے. اور بخاری لکھنے والا لکھے کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے چھان کے میں نے کیا بنائی؟ بخاری بنائی. مطلب اتنی امت کے اندر جعل حدیث ہو چکی تھی. تو یہ کون سی گارنٹی ہے جنہوں نے محنت کر کے بنائی تو اس میں 4-5 اور بھی تو ایڈ ہو سکتی ہیں نا. یہ فکر کہ میں نے حدیث غیر اہل بیت سے لینی ہے پر اہل بیت سے نہیں لینی, اس فکر کو جب دور کریں گے تو معاشرے میں کیا آ جائے گی؟ بیداری آ جائے گی. تو ہم نے کہا نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن, جہاں سے فیڈنگ لے رہے ہیں اس کا. اب یاد رکھیے اس نیٹ ورک کا ایک قانون ہے. اگر آپ نے نیٹ ورک کو اہل بیت میں رہنا, اس مکتب کا جوان, اس مکتب کی عورت, اس مکتب کے بچے, اس مکتب کے بڑے, اس مکتب کی تنظیمیں, اگر اس نیٹ ورک کا حصہ بننا ہے تو فرمایا اس کا ایک قانون ہے. قانون ہے کہ معروف اور منکر, المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. معروف وہ قانون ہے. اگر نیٹ ورک کو اہل بیت کا حصہ بننا ہے تو فرمایا جو ہم نے کہا وہ کر, جس سے ہم نے روکا اس سے رک جا. یہ نہیں کہ میں اہل بیت کے نیٹ ورک کا حصہ ہوں, علی علی کرتا ہوں تو لہذا جو میرے من میں آئے گا میں کروں گا. کہ نہیں, پھر تو اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے. افراد اس نیٹ ورک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر اطاعت ہونی چاہیے. ایک شرابی لیکن محب اہل بیت جب چھٹے امام کے پاس آیا, امام کو پتا چلا شراب پیتا ہے. امام نے فرمایا میرے پاس آ, اور فرمایا فعل القبیح قبیح. فرمایا برا کام کوئی بھی کرے برا ہے. برا کام شیعہ کرے, سنی کرے, کوئی بھی کرے, مسیحی کرے, ہندو کرے, برا کام برا ہے. قتل قتل ہے, برا ہے. گناہ گناہ ہے, زنا زنا ہے, بدکاری بدکاری ہے. کوئی بھی کرے برا کام برا ہے. لیکن امام نے اسے دیکھ کر کہا, فرمایا من کا عقبہ, لیکن اگر تو کرے گا تو بہت برا ہے. کیونکہ تو خود کو اس نیٹ ورک کا حصہ مانتا. المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. تو قانون چلانے والے اہل بیت اور قرآن, فیڈنگ فطرت اور عقل, قانون معروف اور منکر. فرما اس نیٹ ورک میں افراد کا آپس میں جو تعلق ہے اس کی ایک چیز ہے بنیاد. کہ مطلب آپ میرے ساتھ دوست بنو تو بنیاد کیا ہے؟ مومن کا مومن سے تعلق کس بنیاد پہ ہے؟ آج آپ اتنے لوگ ہو, کسی نے بسیں نہیں بھیجی کہ آ جاؤ, کسی نے پیسے نہیں دیا آ جاؤ. آپ بیٹھے ہو کس تعلق کی بنیاد پہ؟ یہ نیٹ ورک ہے نا. نیٹ ورک افراد کو جوڑتا ہے نا. سیاسی پارٹیاں جلسہ کرتی ہیں پیسوں کی لالچ, موٹر بائکوں کی لالچ, لیپ ٹاپوں کی لالچ. لیکن یہاں کون سی لالچ ملی؟ 25 ملین لوگ کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ کتنا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ مارکیٹنگ بھی نہیں کر رہے,
لیکن خود بخود لوگ کربلا چلے جا رہے ہیں. کون سا نیٹ ورک ہے؟ فرمایا یہاں پہ معروف اور منکر اور افراد کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہے محبت اور نفرت. کس کی محبت؟ آل رسول کی محبت میں یہ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دشمنوں کی دشمنی میں بھی جمع ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ اپنی محبتوں میں جمع نہیں ہوتے، یہ آل رسول کی محبت. تبھی فرمایا خدا نے حسین کی محبت کی حرارت مومنوں کے دلوں میں رکھ دی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ والے کو نہیں جان رہے، لیکن تعلق ہے محبت اہل بیت کا. جلوس میں چلو گے نہیں پتا ساتھ والا کون ہے، لیکن تعلق ہے محبت کا. فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میں ہر اس کو دوست رکھوں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، میں ہر اس کو دشمن رکھوں گا جس کے دل میں آپ کی کیا ہے؟ دشمنی ہے. اب دیکھیے محبت پہ میں نے کہا اساس افراد کے تعلق کا محبت اور نفرت. جیسے آپ تولا اور تبرہ بولتے ہو، یعنی افراد جڑتے ہیں دو چیزوں میں، محبت اللہ کی، رسول کی اور آل رسول کی، اور نفرت اس دشمن سے جو اللہ کا دشمن ہے، سیدہ کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے، حسن و حسین کا دشمن ہے. فرمایا اس دشمنی میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت میں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. یہ دو چیزیں نفرات کو جوڑتی ہیں. اب لاکھ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے، محبت میں سارے جمع ہو جائیں گے. شیعہ بھی کہے گا محبت، بریلوی بھی کہے گا محبت، اہل حدیث بھی کہے گا ہمیں محبت، لیکن بات جب نفرت کی آئے گی تم اکیلے رہ جاؤ گے. کہو یزید سے نفرت کرنی ہے کہ نہیں، اہل حدیث الگ ہو جائیں گے. کہو کہ سیدہ کے قاتل سے نفرت کرنی ہے کہ نہیں، بڑے بڑے الگ ہو جائیں گے. لیکن ہم الگ ہو جائیں گے، ان سے نکھار کے ہمیں باہر نکالا جائے گا. یہ نیٹ ورک خالص بناتا جاتا ہے، یہ افراد کو ایک محبت میں جمع کرتا ہے. بھائی اربعین میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے میری محبت میں نہیں، حسین کی محبت میں. کوئی پانی پلا رہا ہے میری محبت میں نہیں، زین العابدین کی محبت میں. کوئی گھروں میں بلا بلا کے کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے دھونا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاؤں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. کس کی محبت میں کر رہا ہے؟ حسین کی محبت میں. کروڑوں روپے خرچ کر کے موقف لگائے جاتے ہیں، اے سی لگائے جاتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور جب کھانا کھا کے اس کے موقف میں ٹھہر کے واپس جاتے ہو تو آخر میں کہتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے. شکریہ تو میں نے کرنا چاہیے، کھلایا آپ نے، سلایا آپ نے، رضائیاں آپ نے دی، اتنا بندوبست آپ نے کیا. کہ نہیں، میں محبت کی وجہ سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. کتنا خوبصورت نیٹ ورک اہل بیت نے بنایا. اب اس نیٹ ورک کی ایک چیز کو بھی گرا دو گے پھر فائدہ نہیں ہے. قانون کو بھی برقرار رکھنا ہے، محبت کو بھی برقرار رکھنا ہے. اور فرمایا اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی معروف اور منکر قانون پہ عمل کرے، افراد کا تعلق محبت کی بنیاد، مومن مومن سے لڑے پیسے کی وجہ سے، تعلق محبت نہ بنا. نفرتیں آپس میں ہو جائیں، تعلق محبت نہ بنا. میرے ساتھ زیادتی کی اس لیے بات نہیں کر رہا، تعلق محبت نہ بنا. فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنا ہماری محبت کی وجہ سے. یہ دیکھنا دل میں علی کی محبت ہے تو تجھ نے محبت کرنی ہے. یہ دیکھنا اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے تو تم نے محبت کرنی ہے. اپنی ذات کے لیے محبت کرو گے اس کا صلہ نہیں، لیکن ہماری ذات کے لیے سلام بھی کرو گے تو اجر تجھے حسین عطا کرے گا. افراد کا تعلق محبت. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب دیکھو عزاداری امام حسین کیا بڑھاتی ہے؟ محبت اہل بیت کو بڑھاتی ہے. دیکھو گریہ تبھی ہوتا ہے جب محبت ہو. کہتے شیعہ مصائب، بھائی ہم مصائب پڑھتے ہیں
تاکہ آل رسول کی محبت بڑھے اور ظلم سن کے ان کے قاتلوں سے نفرت بڑھے۔ اگر وہ کیوں مصائب کہتے نہیں رونا بدعت ہے، مسئلہ رونے سے نہیں ہے، ان کی بیویاں ڈرامے دیکھ کے روتی ہیں۔ یہ کہیں کہ حسین پہ رونا بدعت ہے، وہ بیوی کا رونا نہ روک سکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے اتنے بڑے مولوی طارق جمیل صاحب بیٹھ کے کہیں یزید نے چھڑی ماری، ابن زیاد نے، یہ تو پوچھتے ہیں بیٹا کس کا تھا؟ زیاد ابن ابی کا بیٹا ایک، معاویہ ابن ابو سفیان کا دوسرا، تو کہتے ہیں اتنے نالائق بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا؟ جب حسین کو پتا، مدینے والوں کو پتا، بھائی پورے محلے کو پتا ہو ایک بندہ بدماش ہے، باپ کو نہیں پتا ہوگا؟ باپ تو بیٹے کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو سوال کیا مولوی صاحب یہ بتاؤ، آپ کا عقیدہ ہے اصحاب عدول ہیں، عادل ہیں، عادل کا مطلب جو غلطی نہ کرے، جسے پتا ہے بیٹا فاسق ہے وہ اس کو خلیفہ بنا کے غلطی کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں نہ کرو، جہاں پہ عقل آتا ہے یہ رک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ تبھی امیر نے فرمایا نحن ابناء الدلیل، تو اس مکتب کا ماننے والا ہے جہاں دلیل سے بات کی جاتی ہے۔ کہ مولا علی وہ گالیاں دے رہے ہیں، کہ گالیوں کا جواب گالی سے وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، علی والا دلیل سے جواب دیتا ہے۔ دلیل ہوتی تھی یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین، بس آخری بات اور اب تے مصیبت، آج آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں یمن، لبنان، ایران، عراق، ایک مقاومت کا جو جبہہ بن رہا ہے ظلم کے مقابلے میں۔ آج کیوں پوری امت ذلتوں میں پڑی ہوئی ہے؟ یہ غیرت کی کمی ہے نا کہ 40,000 مسلمان مارے جائیں، 40,000 کہ 3 دن پہلے جو بم بلاسٹ ہوا تو مائیں کہہ رہی تھی بچوں کا سر ملا پر دھڑ نہیں ملا۔ 22 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ 22 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ لوگوں کا جلوس فلسطین کی حمایت میں نہ نکلے، یہ مردہ ضمیر معاشروں کی نشانی ہے۔ سب سے بڑا جلوس لندن میں نکلا، انگریز ہیں لیکن ظلم کے خلاف آواز۔ حسینی کا مطلب جس کی فطرت زندہ ہے۔ امام نے فرمایا اگر مسلمان نہیں تو احرار بنو، آزاد بنو، فطرتوں کو زندہ رکھو۔ میں تمہارے مقابلے میں آیا، مجھے مار رہے ہو، مسئلہ نہیں، کیونکہ جنگ ہے، جنگ جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ لیکن کہا کہ حجت کبریٰ جس کا نام علی اصغر ہے، 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا؟ نہ ہاتھ میں تلوار ہے، میں رکھ کے جا رہا ہوں، پانی پلا دو۔ کہا نہیں، حسین کا مقابلہ اس مکتب سے ہے جس میں انسانیت نہیں۔ کڑیاں چلتی آ رہی ہیں کہ ایک جوان کو پکڑ کے زمین پہ لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، یہ اپنی سیرت سے بتا رہا ہے کہ میں یزید کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ معاشرے کیسے فلسطین کی حمایت میں اٹھیں گے؟ جماعت اسلامی مظاہرہ کرتی ہے، جماعت اسلامی کی ڈیوٹی ہے، شیعہ تنظیموں کی ڈیوٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے تو زندہ ہونا چاہیے نا، کھڑا ہو جائے۔ تو میں نے کہا اس معاشرے سے، یہ پاکستانی معاشرہ فلسطین کے لیے کھڑا ہو۔ میں نے کہا جو اپنے ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، فلسطین کے خلاف کیا کھڑا ہوگا؟ کیا کھڑا ہوگا؟ جی بالکل۔ کسی جوان نے کہا مولانا پاکستانی بڑے صابر ہیں، میں نے کہا اسے صبر نہیں کہتے، اسے ڈھیڑ پن کہتے ہیں۔ ظالم ہمیشہ آپ کی نبض کو چیک کرتا ہے میرے عزیز۔ 2 مثالیں دے رہا ہوں، ایک اسرائیل کی، ایک اپنے ملک کی۔ مثلا رسول خدا کے کارٹون بنائے گئے، یہ کیوں بناتے ہیں کارٹون؟ یہ معاشروں کی غیرت کو چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، اس کی غیرت میں ریئیکشن کیا دکھاتے ہیں۔ پھر اتنا بنائیں گے کہ آپ 1 بار نکلو گے، 2 بار نکلو گے، 3 بار نکلو گے، 4تھی بار آپ کی وہ غیرت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔
ایک جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، جی پروپیگنڈا، ایک عمل کو اتنا کرو کہ وہ قبیح نہ رہے۔ پہلی بار دیکھو کہ کوئی خاتون بدحجاب ہو کہ آئیے شاید ریئیکشن دکھاؤ، کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، دکھا دکھا کے جوانوں کی آنکھوں کو بے حیا بنا دیا جاتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ اور دکھایا جائے، وہاں پہ شراب پی جا رہی ہے اور نیچے لکھا جائے یہ جو سین ہے یہ بچوں کی نظر سے دور رکھے۔ بھائی دکھا کیوں رہے ہو؟ دکھاتے کیوں؟ گناہ کو دکھاؤ تاکہ دیکھنے کی عادت ہوگی، پھر اسے برا نہیں لگے گا۔ ہائے نیشنلزم، قومی غیرت، غیرت کی نبض کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ امریکہ بہت ظالم ہے لیکن وہ اپنے لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یو کے برٹش والے باہر جو بھی کریں لیکن اپنے ملک میں کرامت انسانی ہے، کیونکہ جمہوری معاشرے ہیں۔ جمہوری معاشروں میں جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں انہیں خدا کا خوف ہو نہ ہو، جمہور کا خوف ضرور ہوتا ہے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام۔ تو اگر عوام کو راضی نہ رکھا تو کیا ہوگا؟ ووٹ نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں طاقت کا سرچشمہ خدا، خدا کو راضی نہ رکھا تو جنت نہیں ملے گی۔ آپ کی ایک پاکستانی ڈاکٹر مثلاً عافیہ صدیقی، جی یہ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے، پاکستانی نیشن کے لیے۔ جی اب برا کیا، اچھا کیا، کرمنل ایکٹیویٹی کی، ٹیررزم میں انوالو تھی، کچھ بھی تھی تو پاکستانی، پاکستانی، تو سزا کہاں ملنی چاہیے؟ پاکستان کے اندر۔ جی ایک پاکستانی نیشنل کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ چلو حوالے کر دیا، لیکن میں بتا رہا ہوں نبض کو چیک کریں۔ وہ معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا غیرت مند ہے، جب ان کو پتہ چل گیا ان کے اندر غیرت نہیں، اس کے بعد اور بڑا ایکشن انجام دیتے ہیں۔ جی لاسٹ اس کے وکیل نے، لائر نے رپورٹ شائع کی کہ وہ خاتون بولتی ہے اس زندان میں تقریباً 20 سے 24 بار میرے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے۔ اب یہ قوم جس کی بچی ایک امریکن زندان میں، ایک مسلمان بچی ہے، اور دیکھے اور چپ رہتی ہے، میرا کیا جائے؟ مطلب یہ قوم نہ نیشنلزم جانتی ہے، اور اس قوم کی غیرت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ مطلب اس کے ساتھ جو بھی ہو یہ کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ سیم معاشرہ ہے مثلاً کربلائی معاشرہ، کہ کوفے والوں کو پتا ہے، مدینے والوں کو پتا ہے کہ حسین جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ فاسق بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ برملا کہہ رہا ہے میں حسین کو قتل کروں گا، اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے لیکن کوئی حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس مردگی کو امام حسین بیدار کرنے کے لیے آئے تھے، اور مدینے والوں کو کہہ کر کے آج حسین کا ساتھ نہیں دو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ کربلا میں بیبیوں کی چادریں لٹیں، مدینے والوں کی عورتوں کو 3 دن یزیدیوں کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ کم پہ چپ ہو گئے تو تمہارے اوپر زیادہ ظلم ہوگا۔ پھر جا کے تاریخ پڑھیے، اس 3 دن کے نتیجے میں کتنے حرامزادے بچے مدینے میں پیدا ہوئے۔ یہ ظلم تبھی ہوتا ہے جب لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کم غیرت ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی اور ملک میں تو ہو کہ آج پاکستانی مجمع میں اگر کوئی مولانا، کوئی خطیب، کوئی ٹی وی چینل آپ کو یہ نیوز دے کہ فلاں حکمران 5 ارب روپیہ چوری کر کے ملک سے چلا گیا، لوگ ہنستے ہیں اور چائے کا کپ بھی پیتے ہیں، اچھا 4 ارب 5 ارب، پچھلا تو 10 لے گیا تھا۔ یہ مردہ معاشروں کی نشانی ہے کہ جن کے اندر تہذیب، جن کے اندر تمدن، جن کے اندر کلچر، جن کی فکر کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، جن کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی۔ اور کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ یہ ڈیوٹی مولویوں کی تھی اور مفتیوں کی تھی کہ لوگوں کی فکروں کو کیا کرے، بیدار کریں، لیکن مولوی تو مسجد میں لگ گیا۔ اس نے تو خطبہ میں کہا کہ جناب حاکم کیسا بھی ہو آپ اس کو کچھ بول نہیں سکتے۔ جس نے معاشرے کی تربیت کرنی تھی اسی نے معاشرے کو قاتل حسین بنا دیا۔ اب شکر کرو کہ اہل بیت کے نیٹ ورک نے تمہارے علماء کو بچا کے رکھا کہ اس غیر شیعہ مکتب کا کوئی مولوی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں مسلم معاشرے کا حاکم بن سکتا ہوں، لیکن خمینی کی فکر نے دنیا کو بتایا کہ حسین نے کیا کمال کر کے دکھا دیا۔
امام کش معاشرہ اور اس معاشرے کی ایسی تربیت کی کہ وہ ناصر امام بنا اور اتنی بڑی شہنشائیت کو گرا کے روند کے رکھ دیا۔ آج جہاں جہاں شیعہ معاشرے ہیں وہاں وہاں لیڈرشپ ایک فاسق کے ہاتھوں میں نہیں، عالم کے ہاتھ میں۔ ایران چلے جائیے سید علی، لبنان چلے آئیے سید حسن، بحرین چلے جائیے شیخ عیسیٰ، یمن چلے جائیے سید حوثی، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس۔ عراق چلے جائیے وزیر اعظم کے پاس اتنا پاور نہیں جتنا سید سیستانی کے پاس دو نظریے بنے کہ طاقت فاسقوں کے ہاتھ میں، ایک نظریہ نہیں، طاقت صالحین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح کرے۔ آج استعمار کی آنکھوں میں کوئی کانٹا بن کے کھڑا ہے تو یہی مکتب علی کھڑا ہے کہ میں کہوں کل کے مرحب بھی علی سے ڈر رہے تھے، آج کے مرحب بھی علی کے بیٹے علی سے ڈر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ دو جملے اور ربط مصیبت، دو جملے صرف اشارہ کر رہا ہوں، اسٹڈی جا کے خود کریے گا۔ 3 ولایتیں، اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، تیسرا کہا اولی الامر کی اطاعت واجب۔ تو کسی جوان نے کہا مولانا آج اگر ہم کسی اہل سنت کو بولیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم نعمت میں ہیں تو میں دلیل کون سی دوں؟ میں نے کہا یہ آیت پڑھنا۔ آج میں نے کہا 3 اطاعتیں واجب، اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی۔ ان کا ہر مفتی بولتا ہے کہ اولی الامر کا مطلب وقت کا حاکم ہے، تو میں نے کہا اس سے بڑی بدبختی ہوگی کہ آج ان کا اولی الامر شہباز شریف ہے اور آپ کے اولی الامر پردہ غیب میں حجت خدا ہے۔ سب سے بڑی نعمت۔ اب سنو نظام ولایت، ایک جملہ اور ربط مصیبت۔ دوسری آیت جس میں ذکر ولایت کیا، انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی والرسول ہوں، میرا رسول ولی۔ فرمایا تیسرا وہ ولی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا۔ ٹھیک ہے، جب ذکر ولایت کیا تو ساتھ میں ذکر زکوٰۃ کیا۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا تیسرا ولی وہ جو میدان جنگ میں خیبر فتح کرتے ہوئے نظر آئے؟ یہ کیوں نہیں کہا تیسرا ولی وہ ہے جو مثلا صرف نمازیں پڑھتا ہوا نظر آئے؟ یہ کیوں نہیں کہا تیسرا ولی وہ جو سجدے کرتا ہوا نظر آئے؟ نہیں، کہا جو زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے۔ مطلب نظام ولایت نہیں چل سکتا اگر اس کے ساتھ اکنومیکل سسٹم نہ ہو۔ ولایت تبھی چلے گی جب نظام اکنومیکل نظام ہوگا، جس کو آپ بولتے ہو خمس۔ کیونکہ ہم کبھی بھی حکومتوں کے محتاج نہیں رہے، نہ اہل بیت نے ہمیں رکھا۔ ان کا مولوی ہمیشہ انتظار کرے کہ حکومت سے بجٹ ملے، تبھی حکمرانوں کی چاپلوسیاں، پیسے دیجئے، تنخواہ بڑھائیے۔ لیکن اس مکتب کو جو اہل بیت نے بنایا، فرمایا نہیں ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں، ایک تمہیں خالصتاً ولایت کے ساتھ اکنومیکل سسٹم دیتے ہیں جیسے آپ خمس کہتے ہیں۔ چھٹے امام کے زمانے تو خمس غنائم، امام جواد کے زمانے میں خمس مقاصد کا امام نے حکم دیا، مطلب خمس کا دائرہ اتنا بڑا کیا کہ حاکم پریشان ہو گیا، اور امام کے اس حدیث اور روایت کو اور حکم کے بعد امام جواد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ نظام، ایک رہبریت اس کے ہاتھ میں ہوگی جو صالح ہوگا، عالم ہوگا، عادل ہوگا۔ دوسرا فرمایا اگر یہ معاشرے کی رہبریت اور لیڈرشپ کرے تو اس کے ساتھ پیسے کا پاور بھی ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا سسٹم، اکنومیکل سسٹم، کہ ایک طرف خمس کا نظام، ایک طرف نظام ولایت، نظام حاکمیت۔ حاکمیت تبھی ہوگی جب اس کے ساتھ اکنومیکل پاور ہوگا۔ اب 12ویں امام چلے گئے پردے غیب میں، علماء ورثۃ الانبیاء۔ جب امام غیب میں گئے تو پھر اس نیٹ ورک کو کس نے سنبھالا؟ وارثان انبیاء، وارثان اہل بیت جنہیں عالم بولا جاتا ہے، انہوں نے سنبھالا۔ پھر شیخ ہلی کا زمانہ، پھر مغل آئے، انہوں نے اٹیک کیا۔ اس قدر باریک بینی سے یہ مغلوں کے درباروں میں داخل ہوئے اور مغلوں کو مسلمان بنایا۔ صفویوں کی حکومت آئی، شاہ عباس کے زمانے میں چلے گئے اور آغا بہادری شاہ عباس کو مشورے دیتے تھے اور مکتب اہل بیت کی ترویج میں آگے بڑھ گئے کہ شہنشائیت ان سے ڈرتی تھی کہ اس طریقے سے کیوں مضبوط تھے آپ کے مراجع؟ کیونکہ ساتھ میں اکنومیکل سسٹم تھا۔ مطلب ان کو ریال کی ضرورت نہیں ہے،
اس نظام کو ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، کہا خود اپنی جیب سے نکالو، ایک ایک فرد ذمہ داری سمجھے تاکہ یہ نیٹ ورک کا سائیکل کیا ہوتا رہے، چلتا رہے۔ اب سمجھ کے شیعوں کے پاس دو ہی طاقتیں، ایک عالم کی رہبریت، دوسرا ان کا اکنومیکل سسٹم جسے نظام خمس بولتے ہیں۔ کہ امام خمینی نے حوزہ علمیہ کو کہا کہ کبھی بھی حکومت سے بجٹ نہ لینا، اپنے شیعوں کو کہا کہ یہ نظام اہل بیت ہے، کبھی بھی حکومت سے بجٹ نہ لینا، خمس سے اپنے حوزوں کو چلانا، کیونکہ جب حکومت سے پیسے لوگے تو مولوی حکومت کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کہا کہ خالصتاً پیسہ اپنے لوگوں کے ساتھ خمس کا پیسہ تمہارے پاس آئے گا، پھر تم وہی بولو گے جو اہل بیت نے کہا ہے۔ اب اٹیک دو چیزوں پہ کیا جاتا ہے، ایک شیعہ رہبریت پہ جسے مرجعیت بولا جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ تقلید نہیں کرے گا، مرجعیت کو نہیں مانے گا تو آٹومیٹیکلی خمس نہیں دے گا۔ حب ذات تو سب کے اندر ہے، بندہ پیسے سے بچائے گا۔ اب مسئلہ مجتہد کی نفرت نہیں، پیسہ بچانا، تو نہ نظام اکنومک رہے گا نہ لیڈرشپ رہے گی، پھر شیعوں کا حال وہی ہوگا جو دوسرے مسلمانوں کا حال ہے۔ 70% آف پاکستانی شیعہ خمس نہیں دیتے، تبھی ہم کمزور ہیں، تبھی ہمارے یہاں لیڈرشپ نہیں ہے۔ مولانا علماء کیوں نہیں کچھ نہیں کرتے؟ بھائی جس عالم کو تم مسجد میں 12,000 تنخواہ دو، تمہارے مدرسے چندوں کے پیچھے لگ جائیں، تمہاری لیڈرشپ میں پریشان ہو، کوئی مخیر آ جائے گاڑی کے پیٹرول بھروا دے، لیکن چلے جاؤ عراق میں، چلے جاؤ لبنان میں، چلے جاؤ یمن میں، کیونکہ وہاں کے شیعہ 99% اس نیٹ ورک کو فالو کرتے ہیں۔ امریکہ جیسا ملک عراق میں گھسا لیکن عراقیوں کو شکست نہ دے سکا، 40 سال گزر گئے ایران کو شکست نہ دے سکا، 35 سال گزر گئے لبنان کو شکست نہ دے سکا۔ ہم تو 12 امامی ہیں، لبنان اپنا یمن کے شیعہ تو 4 امامی ہیں۔ یہ اکنومیکل سسٹم، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ شیعت کی رہبریت کو کیا کیا جائے، توڑا جائے، اور دو ہی صورت میں ہے، یا مولوی کی نفرت ڈالی جائے، نفرت ہوگی تو یہ اطاعت سے ہٹے گا۔ میں نے کہا نا یہاں پہ سسٹم کیا ہے، محبت۔ اب محبت کو ایسے توڑا کہ ایک شیعہ علی کا نام لینے والا ایک سید کو گالی دے رہا ہے، کیونکہ سر پہ امامہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے کالا امامہ ہے، نسل اہل بیت سے ہے، لیکن گالیاں دے رہا ہے۔ تو اس نیٹ ورک سے نکل گیا نا، کیونکہ بنیاد کیا تھی، محبت، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ہماری محبت کی وجہ سے۔ دیکھ بھی رہے ہو کوئی قال قال رسول اللہ بول رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہو قال قال امیر المومنین بول رہا ہے، جانتے بھی ہو کہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے۔ اس قدر اہل بیت محتاط تھے۔ میں صرف ایک ریفرنس دے رہا ہوں، چھٹے امام کے زمانے میں 2 شیعوں میں جھگڑا ہوا پیسے کی وجہ سے۔ مولا کے وکیل نے فیصلہ کیا، آخر میں بات آ گئی 600 درہم پہ، ایک بندے نے 600 درہم دینے تھے، پیسہ کم کم کرا کے 600 درہم۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو 600 درہم ہیں، امام کے وکیل نے کہا میں وہ پے کروں گا ایک شرط پہ، کہ جو شرط ماننے کے لیے تھے، کہ شرط یہ ہے کہ جب یہاں سے پیسے لے کے باہر نکلو گے ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کرو گے، اس مکتب میں رہنے والا ایک دوسروں کی برائیاں نہیں کرتا، یہ مکتب محبت کی بنیاد پہ بنا، نفرت صرف دشمن علی اور آل علی سے، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرتیں کرو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں باہر نکلیں گے ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں نہیں کریں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ تو آخر میں کہا یہ پیسے میرے نہیں، یہ جعفر صادق کے پیسے۔ امام نے خمس کی رقم اپنے وکیلوں کو دی ہوئی تھی، اگر 2 شیعہ 4 لاکھ کی وجہ سے آپس میں لڑے تو پیسے دے کے ان کا اختلاف دور کرا دیں۔ 25,000 کی وجہ سے، 1 لاکھ کی وجہ سے 2 شیعہ ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں۔ پر ہم اکنومیکل سسٹم بنا کے جا رہے ہیں، فرمایا اپنی خمس کی رقم ان کو دے دینا تاکہ ان کا جھگڑا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ احواز سے آتا ہے مولا میرے اوپر حکومت نے بڑا ٹیکس لگایا ہے، وہاں کا والی آپ کا محبت کرنے والا ہے۔ امام نے خط لکھا اور خط میں لکھا اگر اس مومن کو خوش کرو گے تو گویا تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ کہتا ہے جب خط اسے دکھاتا ہوں وہ ڈائری بلاتا ہے، سارے ٹیکس کو معاف کرا دیتا ہے۔ کہتا ہے جس قالیچے پہ بیٹھے ہو اسے بھی گھر لے جاؤ، پیسے بھی تمہیں معاف کیے، کچھ رقم بھی اسے دے دیتا ہے کہ آپ تو خوش ہوئے، کہاں خوش ہوا، کہ باہر گھوڑا کھڑا ہے وہ بھی لے کر چلا جاؤ۔
اب تو خوش ہوئے کا خوش ہوا، کہ اور بھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا میں تجھے دے دوں گا، اب تو خوش ہوئے کا خوش ہوا، کہ اب جب مدینے جاؤ تو میرے مولا کو بتانا میں نے تجھے خوش کیا۔ کہتے جب مدینے پہنچا امام نے کہا بتا اس نے تیرے لیے کیا کیا، کہ مولا خالیچہ دیا، پیسے دیے، سواری دی، ٹیکس معاف کیا۔ امام نے کہا واللہ اس نے تجھے نہیں ہمیں خوش کیا۔ محمد وآل محمد بلند تر یہ شناس ختم ہو جائے کہ علی والا علی والے کو گالیاں دے۔ ہم اس نیٹ ورک کا پھر یہ نیٹ ورک کی کامیابی ہے کہ ہماری محبت اہل بیت کی وجہ سے، نفرتیں اہل بیت کی وجہ سے، اور دیکھ نہیں رہے کہ اس استعماری دور میں کس نے آپ کو عزت دی ہے۔ یہی لیڈرشپ ہے۔ کون ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بے باب ہو کے باتیں کرتا ہے؟ یہ آپ کی لیڈرشپ ہے۔ یہاں ایک ٹیلی فون آتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، لیکن کس طرح وقت کے شیطانوں کو للکارتے ہیں۔ یہ ہمت، یہ جرت کس نے دی؟ یہ سیرت علی اور آل علی نے دی۔ ایک مثال اب اسرائیل کی بتاؤں۔ مولا فرماتے ہیں دشمن شناس بن۔ کچھ فلسطینیوں نے جرمنی سے ایک جہاز آیا، اس کو ہائی جیک کیا، پورے جہاز کو واپسی پہ جاتے ہوئے تل ابیب سے اڑا، اور جب اترنے لگا یورپ کی سرزمین پہ اس کو ہائی جیک کر لیا۔ کہا بھائی جہاز تب دیں گے جب آپ ہمارے اسیروں کو آزاد کرو گے۔ کسے کہا؟ اسرائیل کو۔ یورپ کے ایک ملک نے جہاز کو اجازت دی اپنے ایئرپورٹ پہ اترنے کی۔ اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے تم سارے مسافروں کو چھوڑو، جہاز اپنے پاس رکھو، ہم آپ کے اسیروں کو آزاد کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے اسرا کو وہاں جہاز پہ چڑھاؤ اور یہاں ایئرپورٹ پہ بھجواؤ، ہم اس جہاز کو اڑنے کی اجازت دیں گے۔ دیکھیے دشمن، میں نے کہا نا غیرت کی نبض کو چیک کیا جاتا ہے۔ غیرت اگر کم غیرتی پہ کسی ایسے فعل پہ آج راضی ہو گئے تمہارے اوپر اور زیادہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ کہتے ہیں F-16 اڑایا اسرائیل نے، اور جس ایئرپورٹ پہ یہ جہاز کھڑا تھا جہاز سمیت پورے ایئرپورٹ کو اسرائیل نے تباہ برباد کر دیا۔ اس یورپین کنٹری نے احتجاج کیا اسرائیل سے کہ جناب آپ کو مسئلہ ہائی جیکر سے تھا، آپ جہاز کو مارتے، ہمارے پورے ایئرپورٹ کو تہس و نہس کیوں کر دیا؟ مسئلہ جہاز سے نا، جہاز کو مار دو، لیکن جس ایئرپورٹ پہ جہاز پورے رن وے کو آپ نے بم مار کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اسرائیل کا جواب سنیے، اسرائیل نے کہا ہمارا یہ جہاز ہائی جیک ہوا اور تمہارے ایئرپورٹ پہ اترا، ہم نے پورے ایئرپورٹ کو تباہ کیا کہ اگلی بار کوئی ہمارا جہاز ہائی جیک کرے دنیا کا کوئی ایئرپورٹ اسے اترنے نہ دے۔ ری ایکشن اتنا شدید دو کہ پھر ہائی جیک کرنے والے 100 بار سوچیں۔ 700 اسرائیلی مارے گئے، اس کے نتیجے میں 40,000 فلسطینی مارے اب تک۔ یہ میسج ہے نیشن اور مسلمانوں کو کہ تم میرا ایک مارو گے میں تمہارے 10,000 ماروں گا، تاکہ کل اگر کسی اسرائیلی کو گولی مارو تو 10,000 بار سوچو۔ یہ نشان عبرت بنایا جاتا ہے آپ کی بچیوں کو اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال کے، آپ کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے، کہ آگے اگر یہ کرنا تو 100 بار سوچنا۔ امام حسین نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی کہ آگے کوئی بھی یزید آئے گا وہ اہل بیت کو قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ پھر میرے ساتھ وہی ہوگا جو یزید کے ساتھ ہوا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کسی حاکم نے علل اعلان اہل بیت کو شہید نہیں کیا، خوف کے مارے۔ مامون امام رضا کو زہر دلواتا ہے اور خود امام رضا کے لیے مجلس رکھتا ہے، اپنی بیٹی امام جواد کو دیتا ہے، کبھی اس کے ہاتھوں زہر کبھی دوسروں کے ہاتھوں زہر، لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ، یعنی 100 بار سوچتے تھے۔ آپ کا ایکشن اتنا شدید ہونا چاہیے ظلم کے مقابلے میں۔ جس طرح دشمن، مولا فرماتے ہیں وہ اپنے باطل پہ جتنا مضبوط ہے تو وہ اپنے حق پہ اتنا مضبوط کیوں نہیں ہوتا۔ جب امتیں مردہ ہو جاتی ہیں، جب ضمیر بک جاتے ہیں تو پھر نبی کے نواسے کا گلا کٹتا ہے۔ جب امتیں یہ بولے ہماری نمازیں بچی ہوئی ہیں، ہمارے روزے بچے، خانقاہی مسلمان بن جائیں،
مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، صلو علی الحبیب بولتے رہیں، لیکن یہ زبان سے جرت نہ ہو کہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کریں۔ نہ اس دین کا فائدہ، نہ اس نمازوں کا فائدہ۔ ایسی نماز ابن سعد نے بہت پڑھی، ایسی نماز خوارج نے بہت پڑھی، لیکن کہاں لشکر یزید کی نمازیں، کہاں ظہر عاشور حسین کی نماز۔ فرمایا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں آنے والے کتنے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نکلا اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، میں نکلا امت کے اندر سے بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، اہل و عیال کو لے کر نکلا۔ کاتب تاریخ کربلا لکھتا ہے کہ جب میں نے مقتل میں حسین کو دیکھا تو کہتے ہیں جس طرح کسی کی جھولی میں کئی چیزیں پڑی ہو نا، وہ کسی کے سامنے رکھ دے، کہتا ہے حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے خدا کو دے دیا، کچھ بچا ہی نہیں حسین کے پاس۔ ایک بندے جیب میں کچھ ہو، ہر شے نکال کے دے دینا، کہ حسین کے پاس کیا بچا؟ 6 مہینے کا بچہ دے دیا، 18 سال کا یہ خبر دے دیا، بھتیجے دے دیے، بھانجے دے دیے، زینب جیسی بہن کی چادر قربان کرا دی، 4 سالہ سکینہ قربان کرا دی۔ 2 بیویوں کا ذکر ایسا ہے کہ فرماتے خدا ان کا واسطہ کبھی رد نہیں کرے۔ ایک مومن امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، فرمایا مومن جب آنکھوں میں آنسو ہوں تو میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ تو کہنے لگا مولا جب دعا کروں خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ فرمایا ایک میری بھوکی زینب کا واسطہ دوں، دوسرا میری 4 سالہ رقیہ کا واسطہ۔ 2 بیویاں تھیں جو پورے قافلے کو حوصلہ دیتی تھی، ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام جناب بی بی ام کلثوم۔ سیدہ ام کلثوم پورے راستے مرثیہ پڑھتی تھی، مرثیہ نگار تھی، بہترین مرثی ہیں جناب ام کلثوم سے۔ فرماتے جب زندان شام میں بچی کو بابا کا سر ملا، بی زینب فرماتی ہیں جب سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو کہتی ہیں ہر بی بی کونے کونے میں جا کے رو رہی تھی، لیکن جو بی بی سب سے زیادہ بین کر کے رو رہی تھی، دھاڑے مار کے رو رہی تھی، وہ بی بی ام کلثوم تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا ام کلثوم برداشت نہیں کر رہی، روئے جا رہی ہیں، آگے بڑھی کا ام کلثوم ہمارا کام ہے بیویوں کو حوصلہ دینا، اگر آپ ہی رو گی تو ان کو حوصلہ کون دے گا؟ بس کر دو ام کلثوم۔ لیکن بی بی ام کلثوم کا رونا رکا ہی نہ۔ پوچھا ام کلثوم کس بات پہ اتنا رو رہی ہو؟ کہا بہن زینب بازار شام تھا، سکینہ میری گودی میں تھی، ایک منظر مجھے یاد آ رہا ہے، تڑپا رہا ہے۔ کہا کون سا منظر؟ کہا سکینہ میری گود میں تھی اور شامی بچے جب دوڑے دوڑے آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں۔ کہ سکینہ کی نگاہ روٹی پہ پڑی، آہستہ سے میرے کانوں میں کہا پھوپھی اماں مجھے بہت بھوک ہے۔ زینب یہ مرتے مر گئی، میں نے اسے روٹی نہیں کھلا۔ تبھی فرمایا شیعو جب جب پانی پیو تو میری سکینہ کو ضرور یاد کرو۔ بعض اوقات ہمارے کچھ کام اہل بیت کو بڑا سکون دیتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام میرے چوتھے امام فرماتے شیعو کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے سلاموں کی؟ زیارت عاشورہ پڑھو 100 سلام۔ رو کر میرے مولا نے عرض کیا، فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا۔ مولا میں نہیں سمجھا کیا مطلب ترس گئے تھے؟ کہا ترس گئے تھے کوئی آ کے میرے بابا کو سلام کرتے، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرے۔ کہا جب تو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔
بڑا اجر ہے امام حسین کو سلام کا۔ میں کئی بار ممبروں سے سنا چکا ہوں، ایک مومن کو خواب میں آ کر کہا کہ مومن اگر مجھے سلام کرو گے خدا تجھے ثواب زیارت حسین نصیب کرے۔ کہ اس مومن کے لیے جو تڑپ رہا ہے پر کربلا جا نہیں سکتا، غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، فرمایا ڈرو نہیں، گھر بیٹھے تجھے ثواب زیارت حسین مل سکتا ہے۔ کہنے لگا مولا صرف ایک سلام کرنے سے ثواب ملے گا؟ فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، چند لمحوں کے لیے اپنے ذہنوں کو ذریعے حسین کی طرف روانہ کریں اور ایسے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے غریب بھائی کو سلام کیا، جیسے سکینہ اپنے بابا کی کٹی گردن کو دیکھ کے سلام کرے۔ السلام حسین کی صدا بلند ہو